بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصاحۃ فی المفرد، قدم الفصاحۃ علی البلاغۃ۔ قدم الفصاحۃ علی البلاغۃ لتوقف معرفۃ البلاغۃ علی معرفۃ الفصاحۃ۔ یہاں سے حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ فصاحت کی تینوں قسموں کو بالتفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں، لہذا فالفصاحت کا فا تفصیلیہ ہوگا یا تفسیریہ ہوگا؟ تفصیلیہ ہے یا پھر تفسیریہ ہے؟ یہ جو فالفصاحت پر فا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تفسیریہ ہے یا پھر تفصیلیہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ما قبل میں جو فصاحت کی تین قسمیں بتلائی گئی تھی، فا کے ذریعے اشارہ کیا گیا کہ اب ان تینوں کی تفصیل آ رہی ہے، چنانچہ ما قبل میں بتایا گیا کہ فصاحت کی تین قسمیں ہیں: فصاحت فی الکلام، فصاحت فی المتکلم اور فصاحت فی المفرد، ٹھیک ہے؟ اور بلاغت سے متعلق بھی بات بتائی گئی کہ بلاغت کی دو قسمیں ہیں، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ فا تفصیلیہ ہے یا پھر یہ فا کیا ہے؟ تفسیریہ ہے، یعنی یہاں سے ما قبل میں اجمالاً آئی ہوئی بات کی اب تفسیر یا تفصیل ہو رہی ہے۔ مگر اس پر یہ اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہے کہ فصاحت کو بلاغت پر کیوں مقدم کیا ہے؟ یعنی فصاحت کی اقسام ثلاثہ کی تعریف کیوں ذکر کی ہے؟ بلاغت بھی ہے تو بلاغت کو مصنف کو بیان کرنا چاہیے تھا، اور فصاحت کو بیان کرنا چاہیے تھا، تو فصاحت تو بلاغت دونوں کو بیان کیا جائے گا، لیکن فصاحت کو مقدم کر دیا اور بلاغت کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا۔ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے فصاحت کو بلاغت پر مقدم کیا گیا ہے؟ اور فصاحت کی پھر تینوں قسموں کی تعریف کی ہے، اور تعریف کرنے کے بعد اگلا صفحہ نمبر 25 پر، یہ ہمارے سامنے صفحہ نمبر 14 ہے، آگے صفحہ نمبر 25 پر کیا کہتے ہیں؟ بلاغت کا بیان آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شارح علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا ہے کہ بلاغت کی جو تعریف ہے، تو بلاغت کی تعریف میں فصاحت ماخوذ اور ملحوظ ہے، یعنی بلیغ ہونے کے لیے پہلے فصیح ہونا ضروری ہے، بلیغ ہونے کے لیے پہلے فصیح ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ صفحہ نمبر 25 کھول کر کے دیکھیے تو وہاں پر آپ کو بلاغت کی تعریف ملے گی۔ صفحہ نمبر 25 کے بالکل شروع میں دیکھے لکھا ہوا ہے، البلاغۃ فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال۔ یہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ بلاغت فی الکلام مطابقتہ، کلام کا مطابق ہونا ہے، مقتضی حال کے، مع فصاحتہ، کلام کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ۔ یہ جو مع فصاحتی ہے، مع فصاحتی میں ہی ضمیر، مع فصاحتی میں جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے کلام کی طرف، اور مطلب یہ ہے کہ پہلے کلام فصیح ہو، فصیح ہونے کے بعد پھر کلام کیا ہوگا؟ بلیغ ہوگا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ بلاغت موقوف ہے فصاحت پر۔ بلاغت کس پر موقوف ہے؟ فصاحت پر موقوف ہے۔ بلیغ ہونے کے لیے پہلے فصیح ہونا پڑے گا، اس وجہ سے مصنف نے فصاحت کو بلاغت پر کیا کیا ہے؟ مقدم کیا ہے، فصاحت کو بلاغت پر مقدم کیا ہے۔ تو بلاغت کی تعریف کا سمجھنا چونکہ فصاحت کے سمجھنے پر موقوف ہے،
اس وجہ سے فصاحت کو پہلے بیان کیا اور بلاغت کو بعد میں بیان کیا. یا آپ اس طرح کہیے کہ فصاحت موقوف علیہ بن جائے گا اور کیا کہتے ہیں بلاغت بن جائے گا موقوف، اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے اور موقوف مؤخر ہوتا ہے. اس وجہ سے موقوف کو یعنی بلاغت کو بعد میں بیان کریں گے اور فصاحت کو اس سے کیا کریں گے، مقدم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے حضرت علامہ ماتن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فصاحت کے بیان کو مقدم کیا بلاغت کے بیان پر. پھر آگے ایک سوال ہوگا، سوال یہ ہوگا کہ یہ جو فصاحت ہے، فصاحت کی 3 قسمیں ہیں، فصاحت مفرد، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم. مصنف نے فصاحت کی تینوں قسموں میں سے فصاحت فی المفرد کو پہلے بیان کیا. چانچہ دیکھیں یہاں پر کہا الفصاحت فی المفرد، فصاحت فی المفرد. تو فصاحت فی المفرد کو باقی دونوں قسموں پر کیوں مقدم کیا؟ اس کی وجہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. چنانچہ آپ کتاب میں نگاہ رکھیے تو دیکھیے کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہاں پر یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے ثم قدم فصاحت المفرد علی فصاحت الکلام والمتکلم. یہ وہی اشکال اور جواب ہے، اسی اشکال کا جواب ہے کہ فصاحت مفرد کو فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر کیوں مقدم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سنیے کیوں مقدم کیا گیا ہے. فصاحت مفرد کو فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ دونوں یعنی فصاحت کلام اور فصاحت متکلم دونوں فصاحت مفرد پر موقوف ہے. فصاحت مفرد پر موقوف ہے. مفرد کے فصیح ہوئے بغیر نہ کلام فصیح ہو سکتا ہے نہ متکلم فصیح ہو سکتا ہے. تو دونوں کے دونوں یعنی فصاحت کلام اور فصاحت متکلم چونکہ یہ موقوف ہے مفرد پر، اس لیے مفرد کو مقدم کریں گے. البتہ ان دونوں میں کلام اور متکلم میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ فصاحت کلام فصاحت مفرد پر بلا واسطہ موقوف ہے. چند مفرد کو جوڑ کر کے کلام بن جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کلام مفرد جیسے ہی فصیح ہوگا کلام کیا ہو جائے گا، فصیح ہو جائے گا. کلام کیا ہوگا، فصیح ہو جائے گا. اور فصاحت متکلم کلام کے واسطے سے فصیح ہے. فصاحت مفرد پر جو موقوف ہے وہ فصاحت کلام کے واسطے سے موقوف ہے. یعنی کلام پہلے فصیح ہوگا، متکلم کلام کو فصیح بنائے گا، کلام کو فصیح بنانے کی وجہ سے متکلم فصیح ہوگا. اب کلام کو فصیح بنانے کے لیے ان کو ضرورت پڑے گی کلمہ کی یعنی مفرد کی، تو فصاحت متکلم کلمے کے واسطے سے مفرد کا کیا ہوگا، محتاج ہو جائے گا، مفرد پر موقوف ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ فصاحت مفرد جو یہاں پر الفصاحت فی المفرد ہے یہ موقوف علیہ ہے، اور فصاحت کلام اور فصاحت متکلم یہ کیا ہے، موقوف ہے. یہ کیا ہے، موقوف ہے، اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے. اس لیے دونوں کی فصاحت پر یعنی فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر مصنف نے فصاحت مفرد کو کیا کیا ہے، مقدم کیا ہے. کیا کیا ہے، مقدم کر دیا ہے. امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. پھر مصنف نے فصاحت مفرد کی تعریف کی ہے. فصاحت مفرد یہ ہے کہ مفرد میں نہ تو تنافر حروف ہو، نہ غرابت ہو، نہ مخالفت قیاس لغوی ہو. ان تینوں عیبوں میں سے کوئی عیب نہ ہو، ان تینوں عیبوں میں سے کوئی عیب نہ ہو، تب جا کر کے مفرد کیا ہوگا، فصیح ہوگا. جو مفرد ہوتا ہے مفرد، اس مفرد میں 3 باتیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے مفرد میں مادہ، کیا، مادہ. دوسری چیز ہوتی ہے صورت یعنی صیغہ، صورت یعنی صیغہ. تیسری چیز ہوتی ہے
اس تیسری چیز ہوتی ہے لفظ اور معنی کی دلالت، معنی پر اس کی دلالت، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک کیا ہوتا ہے مادہ، دوسرا کیا ہوتا ہے صورت یعنی صیغہ، اور تیسرا کیا ہوتا ہے، تیسرا ہوتا ہے معنی پر دلالت، تیسرا کیا ہے معنی پر دلالت۔ یہ ایک، یہ دو اور یہ تین، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، مادہ، صورت، معنی پر دلالت۔ مادہ یعنی اس کے حروف، صورت یعنی اس کا صیغہ، معنی پر دلالت یہ یعنی کہ لفظ صیغہ جو معنی کو بتلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عیب مادے میں پایا جائے، پہلا والا مادے میں عیب ہو تو اس کو بولا جاتا ہے تنافر حروف، اور اگر صورت یعنی صیغے میں کوئی عیب ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں غرابت۔ یہ دوسرا والا، صورت میں صیغے میں کوئی عیب آ گیا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں غرابت بولتے ہیں۔ اور اگر دلالت علی المعنی، معنی پر دلالت میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑی آ گئی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں مخالفت قیاس لغوی، مخالفت قیاس لغوی، یہ تیسری چیز مخالفت قیاس لغوی۔ تو چونکہ مفرد میں ایک مادہ ہوتا ہے اس کی گڑبڑی کو تنافر حروف کہا جاتا ہے، اور ایک صورت ہوتی ہے صورت کی گڑبڑی کو غرابت کہتے ہیں، اور ایک معنی پر دلالت ہوتی ہے معنی پر دلالت کی گڑبڑی کو مخالفت قیاس لغوی کہتے ہیں، مخالفت قیاس لغوی کہتے ہیں۔ امید کی بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس لیے مفرد کا ان تینوں عیبوں سے، مادے والے عیب سے بھی، صیغے والے عیب سے بھی، اور معنی پر دلالت کرنے میں جو عیب پیدا ہو سکتا ہے اس والے عیب سے بھی بچا ہوا ہونا کیا ہوگا ضروری ہوگا۔ اب ایک چیز دیکھیے، مخالفت قیاس لغوی یہاں جہاں پر لفظ آ رہا ہے اس کے بعد شارح علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ بڑھایا ہے، اور وہ لفظ ہے المستنبت من استقراء اللغت، المستنبت من استقراء اللغت۔ یہ جو المستنبت من استقراء اللغت ہے، یہ المستنبت من استقراء اللغت یہ اصل میں تفسیر ہے القیاس اللغوی کی۔ مخالفت کے بعد جو القیاس اللغوی لفظ لکھا ہوا آ رہا ہے، القیاس اللغوی کی کیا ہے وہ تفسیر ہے، القیاس اللغوی کی کیا ہے وہ تفسیر ہے، مخالفت قیاس لغوی، ٹھیک ہے۔ مخالفت قیاس لغوی، قیاس لغوی کا مطلب ہے کہ لغت میں استقراء، تتبع اور تلاش کر کے جو قاعدے تیار کیے گئے ہیں، یعنی فن صرف کے جو قاعدے تیار کیے گئے ہیں، اور یہ المستنبت من استقراء لغت کہا کر کے حضرت شارح علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس فقہی، جو فقہ میں قیاس کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کو نکال دیا ہے کہ وہ قیاس لغوی سے وہ فقہ والا قیاس مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں قیاس لغوی سے مراد وہ ہے کہ جو مستنبت، المستنبت من استقراء لغت ہو، یعنی جو لغت سے کیا کہتے ہیں استنباط کیا گیا ہو، جو لغت سے نکالا گیا ہو، وہ والا مراد ہے، نہ کہ کیا کہتے ہیں وہ والا مراد ہے کہ جو لغوی طور پر فقہ میں ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے، ایسے جامع کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان جامع ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو فقہی قیاس ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، فقہی قیاس مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قیاس لغوی سے قیاس صرفی مراد ہے۔ استقراء المستنبت من استقراء لغت، اس جملے سے مصنف نے اس طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ کوئی القیاس اللغوی سے فقہی قیاس سمجھ سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب یہ مخالفت قیاس لغوی
یعنی صرفی قاعدے کے خلاف ہے۔ یہ چونکہ لغت میں صرف کے قاعدے میں تتبع، تجسس اور تلاش کے بعد سمجھ میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے المستنبت کے ذریعے سے اس کی کیا کر دی ہے؟ تشریح کر دی ہے کہ لغت میں تلاش کرنا ہے، کہیں یہ لفظ کیا کہتے ہیں صرف یعنی لغت کا جو قاعدہ ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید کے بات سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت شارح علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے فصاحت کی، تو فصاحت کی تعریف کرتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ ہے خلوص۔ یہ خلوص، دیکھیے خلوص، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو خلوص کا لفظ ہے یہ تعریف میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس پر شارح کہتے ہیں کہ ماتن سے یہاں پر تسامح ہو گیا، خلوص کے ذریعے سے فصاحت مفرد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کہ فصاحت وجودی چیز ہے۔ فصاحت کیا ہے؟ وجودی چیز ہے، پائی جانے والی چیز ہے۔ مفرد میں فصاحت پائی جاتی ہے، کلام میں فصاحت پائی جاتی ہے، متکلم میں فصاحت پائی جاتی ہے، کہ وجودی چیز ہے، پائی جانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ وجودی چیز ہے تو خلوص جو آدمی چیز ہے، خلوص، یہ جو خلوص ہے، خلوص یہ آدمی چیز ہے، اور آدمی کے ذریعے سے وجودی کی تعریف کرنا مناسب نہیں ہے۔ وجودی کی تعریف آدمی کے ذریعے سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا کہتا ہے مصنف کے لیے غیر مناسب کا ارتکاب ہوا ہے، اور اس غیر مناسب کے ارتکاب کی وجہ سے تسامح آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے شارح نے کہا فصاحت کی تعریف تسامح سے خالی نہیں ہے۔ فصاحت کی تعریف کس سے خالی نہیں ہے؟ تسامح سے خالی نہیں ہے۔ یہ ہم نے آپ کو مطلب سمجھا دیا۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے ترجمہ آ رہا ہے، غور سے سنیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ فالفصاحت فی المفرد، فصاحت فی المفرد قدم الفصاحت علی البلاغتی، فصاحت کو بلاغت پر مقدم کیا، لتوقفی، کیونکہ موقوف ہے، معرفت البلاغتی، بلاغت کا پہچاننا، معرفت جاننا پہچاننا، کیونکہ بلاغت کا جاننا پہچاننا موقوف ہے علی معرفت الفصاحتی، فصاحت کے جاننے پہچاننے پر، لکونہا، اس لیے کہ وہ، لکونہا میں ہا ضمیر، لکونہا میں ہا ضمیر بلاغت کی طرف، یہ دیکھیں لکونہا میں جو ہا ضمیر بلاغت کی طرف ہے، یہ علت ہے، یہ جواب ہے کہ فصاحت کو کیوں مقدم کیا گیا ہے۔ لکونہا، اس لیے کہ بلاغت، یہاں پر جو کیا کہتے ہیں معرفت البلاغتی میں جو بلاغت کا لفظ آ رہا ہے یہ مرجع ہے لکونہا کے ہا ضمیر کا، اس لیے کہ بلاغت ماخوذۃ، ماخوذ ہے، ملحوظ ہے، فی تعریف، دیکھو فی تعریفہ میں ہا ضمیر، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے فصاحت کی طرف، یہ جو فصاحت یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے فالفصاحت فی المفرد، اس کی طرف یہ ضمیر کیا ہے؟ لوٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لکونہا، اس لیے کہ بلاغت ماخوذۃ، ملحوظ ہے، فی تعریف البلاغتی، اس لیے کہ فصاحت ماخوذ ہے فی تعریف البلاغتی، بلاغت کی تعریف میں نے یہاں پر غلطی کر دی، لکونہا میں ہا ضمیر کا مرجع ہے فصاحت، اور ہم نے بتا دیا بلاغت، یہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، لکونہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر فصاحت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فی تعریفہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ بلاغت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو غلط بتا دیا کہ لکونہا میں ہا ضمیر بلاغت کی طرف ہے اور فی تعریفہا میں ہا ضمیر فصاحت کی طرف ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بتانے میں چوک ہو گئی۔ لکونہا، اس لیے کہ فصاحت ماخوذۃ، ماخوذ ہے، ملحوظ ہے، فی تعریفہا، اے فی تعریف البلاغتی، بلاغت کی تعریف میں، بلاغت کی تعریف میں۔ ٹھیک ہے، ثم قدم فصاحت المفرد، پھر فصاحت مفرد کو مقدم کیا، علی فصاحت الکلام والمتکلم، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم پر، لتوقفہما، یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے کلام اور متکلم کی طرف، کس کی طرف؟ یہ جو کلام ہے
یہ جو متکلم ہے یہ ہما ضمیر، یہ ہما ضمیر لوٹ رہی ہے کلام متکلم کی طرف، اور علیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہاں ضمیر لوٹ رہی ہے فصاحت فی المفرد کی طرف، صرف مفرد کی طرف نہیں، صرف فصاحت کی طرف نہیں، فصاحت فی المفرد ملا کر کے، فصاحت فی المفرد ملا کر کے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہاں پر آیا ہے فصاحت فی المفرد، یہ جو یہاں پر دیکھیے یہاں پر فصاحت فی المفرد، اس پورے کی طرف علیہا میں ہا ضمیر لوٹ رہی ہے، کیونکہ کلام اور متکلم موقوف ہے علیہا اے علی فصاحتی فی المفرد، فصاحت فی المفرد پر، ٹھیک ہے۔ خلوصہم ہو ضمیر لوٹ رہی ہے صرف مفرد کی طرف، مراد ہے فصاحت مفرد، فصاحت مفرد خالی ہونا ہے من تنافر الحروف، تنافر حروف سے، غرابت سے، اور مخالفت قیاس لغوی سے، یعنی اس قیاس کی مخالفت سے، المستنبت کہ جو نکالا گیا ہے، مستنبت کیا گیا ہے، من استقراء لغت میں تتبع اور تلاش کر کے، لغت میں تتبع اور تلاش کر کے، یعنی صرفی قاعدے سے، ٹھیک ہے۔ وہ تفسیر الفصاحتی، اور فصاحت کی تفسیر کرنا بالخلوص، خلوص کے ذریعے سے، خلوص لفظ سے فصاحت کی تفسیر یعنی تعریف کرنا، لا یخلو عن تسامح، تسامح سے، بھول سے، چوک سے خالی نہیں ہے۔ امید کہ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آگے پھر تینوں میں سے ہر تینوں عیب کو الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ پہلا عیب جن سے کلمہ کا خالی ہونا ضروری ہے وہ تنافر ہے، دوسرا عیب جن سے کلمہ کا خالی ہونا ضروری ہے وہ غرابت ہے، تیسرا عیب جن سے کلمہ یعنی مفرد کا خالی ہونا ضروری ہے وہ مخالفت قیاس لغوی ہے۔ غرابت، تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس لغوی، ان تینوں سے، تنافر حروف سے، غرابت سے، مخالفت قیاس لغوی سے، ان تینوں سے فصاحت مفرد کا خالی ہونا ضروری ہے، کلمے کا خالی ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ کلمہ کیا بنے گا؟ فصیح بنے گا۔ اب ان تینوں عیبوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک ان تینوں عیبوں کی اچھی طرح پہچان نہیں ہوگی تب تک اس سے بچنا کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا۔ اس رفت تنافر سے تفسیر کی جا رہی ہے، اور یہاں پر میں بھی جو فتنافر میں فا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر فتنافر پر آپ کو فا نظر آ رہا ہوگا، یہ جو فتنافر پر فا ہے یہ فا کیا ہے؟ وہی تفصیلیہ یا تفسیریہ ہے۔ تینوں عیبوں کی یہاں سے اب تفصیل اور تفسیر کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا عیب ہے تنافر۔ کسے کہتے ہیں تنافر؟ تنافر کلمے میں ایسا وصف جس کی وجہ سے کلمے کا تلفظ زبان پر دشوار ہو جاتا ہو اور سلامتی ختم ہو جاتی ہو، فوت ہو جاتی ہو۔ تنافر کسے کہا جاتا ہے؟ کلمے کا اس طرح ہونا، کلمہ اس طرح ہے کہ اس کی وجہ سے زبان پر اس کو ادا کرنا، زبان پر اس کی ادائیگی کرنا دشوار ہو جاتی ہے، اس کلمے کو ہم ادا نہیں کر سکتے، اس مفرد کو بول نہیں سکتے، بول رہے ہیں لیکن بولنا بھاری ہو جا رہا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنافر بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنافر بولتے ہیں۔ کلمہ کو ادا کرنا، مفرد کو ادا کرنا زبان پر بھاری ہو جا رہا ہے، تو یہ بھاری ہو جانا یہ کیا ہے؟ عیب ہے، مادے کا عیب ہے، پہلا والا عیب ہے، مادے کا عیب ہے۔ اس عیب سے بھی بچا ہوا ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کی مثال دی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے مستشزرات۔ کیا ہے؟ مستشزرات۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مستشزرات۔ اب یہ جو مستشزرات ہے ایک لمبا چوڑا شعر ہے، امرؤ القیس شاعر کا شعر ہے۔ امرؤ القیس شاعر نے ایک شعر کہا ہے، اس شعر میں ایک لفظ آ رہا ہے مستشزرات۔ کیا لفظ آ رہا ہے؟ مستشزرات۔ تو یہ لفظ مستشزرات پورا شعر نہیں، صرف لفظ مستشزرات، یہ دیکھیں یہاں پر جو مستشزرات لکھا ہوا آ رہا ہے،
یہ صرف لفظ مستظراتن تنافر کی مثال ہے، تنافر کی مثال ہے کہ لفظ مستظراتن کو ادا کرنا زبان پر کیا ہو گیا ہے؟ بھاری ہو گیا ہے۔ اس بھاری پن کی وجہ سے مادے میں گڑبڑی آئی، یعنی تنافر آ گیا ہے۔ مادے کے عیب کو کیا بولتے ہیں؟ تنافر بولتے ہیں۔ یہ جو مستظرات ہے، زا کے کسرے کے ساتھ ہے اور زا کے فتح دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے، مستظراتن یا مستظراتن، یعنی استظرا لازم اور متعدی دونوں طرح ہوتا ہے۔ لازم ہونے کی صورت میں استظرا کے معنی ہوں گے ارتفع، بلند ہو گیا، اور مستظراتن زا کے کسرہ کے ساتھ مستظراتن ہوگا، اور اس کے معنی ہوں گے، اور اگر کیا کہتے ہیں مفعول مستظراتن اس فاعل ہو، مطلب ہوگا مرتفعات، بلند ہونے والا، بلند ہو گیا، اور متعدی ہونے کی صورت میں استظرا کے معنی ہوں گے رفع، بلند کر دیا، مستظراتن زا کے فتح کے ساتھ ہوگا اور معنی ہوگا مرفوعات۔ اسی لیے شارح نے مستظرات کا دونوں معنی بیان کیا ہے، مرتفعات اور مرفوعات، مرتفعات اور مرفوعات۔ اور شارح پھر کہتے ہیں استظرہ اے رفعہ، یہ رفعہ متعدی والا ہے، یہ رفع کون سا ہے؟ متعدی والا ہے۔ دیکھیے رفعہ کے نیچے لکھا ہوا ہے بمعنی المتعدی، یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے بمعنی المتعدی، اور استظرہ کا معنی لکھا ہوا ہے استظرہ، دیکھیے رفعہ کے نیچے لکھا ہوا بمعنی المتعدی، اور استظرہ دوسرا معنی ہے، یہ کب ہوگا؟ جبکہ یہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے اے ارتفع بمعنی لازم، بمعنی لازم، یہ لازم کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ مستظرات، یہ مستظرات ہماری کیا ہے؟ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ اب یہ لفظ آ رہا ہے ایک شعر میں، جو امرؤ القیس شاعر کا کیا ہے؟ شعر ہے۔ اب اس شعر کو سمجھنا ہوگا۔ مثال، دوبارہ بول رہے ہیں، مثال صرف مستظراتن ہے، پورا شعر ہماری مثال نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ پورا شعر انہوں نے تھوڑا سمجھایا ہے، پورا شعر نہیں سمجھایا ہے، ایک دو مصرع اس کا سمجھایا ہے، لیکن ایک دو مصرع ہماری مثال نہیں ہے۔ اس مصرے میں آنے والا لفظ صرف لفظ مستظراتن، یہ صرف لفظ مستظراتن، صرف یہ لفظ مستظراتن ہماری مثال ہے، یہ دھیان میں رکھیے، ورنہ پتہ چلتا ہے کبھی کبھی کہ شعر سمجھنے کے چکر میں ہماری مثال کیا ہے، اس میں پورا شعر ہے، یہ شعر میں آنے والا کوئی ایک لفظ ہے، وہی پتہ نہیں چلتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کرے، سمجھیے یہ جو شعر ہے، یہ شعر ہماری مثال نہیں ہے، بلکہ امرؤ القیس شاعر کے شعر میں آنے والا ایک لفظ ہے مستظراتن، اس کے مادے میں گڑبڑی ہے، اور مادے میں گڑبڑی یہ ہے کہ زبان پر اس کو ادا کرنا ثقیل ہے اور ادائیگی دشوار ہے۔ مادے کی اس گڑبڑی کو تنافر کہا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں تنافر حروف۔ تو ہمارے تنافر حروف کی مثال امرؤ القیس شاعر کے شعر میں آنے والا صرف ایک لفظ وہ مستظراتن ہے، پورا شعر ہماری مثال نہیں ہے، پورا شعر ہماری مثال نہیں ہے۔ بس آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ہوگا۔ اب آپ جو ہے شعر کو سمجھیے۔ فرزدق شاعر نے جو شعر کہا ہے، جس شعر میں آنے والا مستظراتن لفظ تنافر کی مثال ہے۔ اب پورا شعر سمجھیے۔ امرؤ القیس شاعر، یہ امرؤ القیس شاعر کا شعر ہے، یہ امرؤ القیس شاعر ہے، اور ان کے یہ پورے اشعار یہاں تک بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو امرؤ القیس شاعر کا شعر ہے، پورا شعر اس طریقے سے ہے کہ غدائرہ مستظرات الی العلا تزل العقاص فی مثنی و مرسلی، تزل العقاص فی مثنی و مرسلی۔ اچھا یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ ان دو مصرے سے پہلے دو مصرع اور ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ بین السطور میں لکھا ہوا ہے،
فرع یزین المتن اسود فاحمی اثبت کا قنو النخلۃ المتاسقری. یہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کے اشعار ہے، اس سے پہلے کا یہ شعر ہے. فرع یزین المتن اسود فاحمی اثبت کا قنو النخلۃ المتاسقری. اب یہ 4 مصرے ہو گئے. فرع یزین المتن، فرع یزین المتن اسود فاحمی اثبت کا قنو النخلۃ المتاسقلی. یہ پورا شعر ہے. غدائرہ مشتزرات الی العلا تذل العقاص فی مثنی و مرسلی. ٹھیک ہے، اب ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھیے، پھر پورے شعر کا ترجمہ کرایا جائے گا. غدائرہ، شاعر دیکھو بتاتے ہیں کہ غدائرہ اے زوائبہ. غدائرہ کیا مطلب ہے؟ زوائبہ یعنی گیسو، یعنی بال. غدائرہ کے معنی کیا ہے؟ گیسو، بال. زوائبہ بال. کہتے ہیں کہ غدائرہ غدیرتن کی جمع ہے. غدائرہ کس کی جمع ہے؟ غدیرتن کی جمع ہے. اور غدیرتن کے معنی کیا آتے ہیں؟ بال. یہ دیکھیں اب لکھا ہوا ہے جمع غدیرتن، کہ غدیرتن کی جمع، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بال. والضمیر عائد، اور یہ جو ضمیر ہے یعنی غدائرہ میں جو ہو ضمیر ہے، یہ ضمیر عائد لوٹ رہی ہے الی الفرع، فرعون کی طرف. یہ فرعون کی طرف. یہ فرعون ہے کہاں؟ کہتے ہیں فرعون ہے، دیکھیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فرعون، بین السطور میں دیکھیے لکھا ہوا ملے گا کہ یہ فرعون اے فی البیت السابقی، کہ یہ گزشتہ شعر میں ہے، جو اس سے پہلے شعر ہے اور اس سے پہلے شعر ہے. فرعون یزین المتن اسود فاحمی اثبت کا قنو النخلۃ المتاسقری. تو یہ جو فرعون ہے یہ الی الفرع میں فرعون سے وہی فرع مراد ہے جو اس سے پہلے شعر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آ رہا ہے. تو غدائرہ میں ہو ضمیر لوٹی فرع کی طرف. کیا ترجمہ کریں گے؟ فرع کے گیسو، فرع کے گیسو، فرع کے بال. مشتزراتن، مشتزراتن کی تحقیق آ گئی تھی، بتلایا گیا تھا کہ مشتزراتن لازم ہے، متعدی ہے. ٹھیک ہے، مشتزراتن اٹھے ہوئے ہیں، بال اٹھے ہوئے ہیں. الی العلا، یہ دیکھیں الی العلا اوپر کی طرف. ٹھیک ہے، آگے چلیے. تذل العقاص فی مثنی و مرسلی، عقاص غائب ہو جاتے ہیں مثنی اور مرسل میں. تذلو کا ترجمہ ہے تغیب. یہ دیکھیے تذلو کا ترجمہ تغیب. اور عقاص عقیصۃن کی جمع ہے. عقاص کس کی جمع ہے؟ عقیصۃن کی جمع ہے. اور عقیصۃن کسے کہا جاتا ہے؟ وہی الخصلۃ المجموعہ. دیکھیے لکھا ہوا وہی الخصلۃ المجموعہ، یہ ہے الخصلۃ المجموعۃ من الشعر. دھاگے کے ذریعے سے، دھاگے کے ذریعے سے جو بال باندھ دیے جاتے ہیں اس کو عقیصۃن کہا جاتا ہے. اسی عقیصۃن کی جمع کیا ہے؟ عقاص ہے. پھر ایک لفظ ہے اس میں المثنی. مثنی کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے لکھا ہوا ہے المثنی المفتول. مثنی کسے کہا جاتا ہے؟ بٹے ہوئے بال کو کہا جاتا ہے. بانٹ دیتی ہے عورتیں اوپر نیچے اس کے کچھ اس طرح کر کے پھول کی طرح وہ بن جاتا ہے، لمبی سی چٹیا کی طرح بن جاتے ہیں بال. اس کو بولتے ہیں کیا؟ مفتول، بٹے ہوئے بال. اور مرسل، مرسل کہا جاتا ہے اس بال کو کہ جو بٹے ہوئے نہیں ہے، مثنی کے خلاف ہے. جو بٹے ہوئے نہیں ہے خلاف المثنی ہے. کیا ہے؟ خلاف المثنی ہے. یہ پورا شعر ہے. اور اس سے پہلے ہے فرعون. تو فرعون جو لفظ یہاں پر آیا ہے، جو بین السطور میں پورا وہ مصرع لکھا ہوا ہے، یہ 2 مصرے لکھے ہوئے ہیں. تو فرعون کہا جاتا ہے مطلقاً، مطلقاً بال کو. اور یہ فرعون غدائر، مثنی اور مرسل اور عقیصۃن سب بالوں کو کیا یہ شامل ہوتا ہے. یہ ہے فرعون. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ فرعون ہوگا. اور یزین، فرعون یزین، یزین زان یزین زینتن، کیا کرنا؟ مزین کرنا، مضارع معروف کا صیغہ ہے. اور متن، متن کے معنی آتے ہیں کمر. یہ ہے نا بین السطور میں جو میں نے شعر دکھلایا آپ کو، اس بین السطور میں آنے والے شعر میں ہے فرعون یزین المتن. تو فرعون کے معنی کیا؟ بال. یزین کے معنی کیا ہے؟ زینت بخشنا. اور متن کے معنی ہے کیا ہے؟ کمر. تو کیا مطلب ہوگا؟
فرع، فرع یعنی بال، یزین و زینت بخشتے ہیں المتن، متن کو یعنی کمر کو، یعنی بال اتنے لمبے ہیں کہ کمر تک کیا ہے پہنچ جاتے ہیں، پہنچ جاتے۔ اس کے بعد کیا ہے اسودہ، اسودہ فاہمی ہے، اسودہ فاہمی ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ کالا ہونا۔ اسود کے معنی کالا ہونا، فاہم کا مطلب ہے کولا، کوئلے کی طرح بالکل کالا ہونا، یعنی جو کوئلے کی طرح بال کیا ہے بالکل کالے ہے۔ اس کے بعد لفظ آ رہا ہے اسبتہ، یہ اسبتہ آ رہا ہے، اسبتہ، یہ جو اسبتہ ہے، اسبتہ کے معنی آتے ہیں کیا کہتے ہیں کثیر ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ اسبتہ وہ بال کیسے ہیں کثیر ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے قنون، قنون کہا جاتا ہے کھجور کے گچھے کو۔ آپ پورے شعر پہ نگاہ رکھیے بین سطور میں، قنون، قنون کیا کرتا ہے کھجور کے گچھے کو، یعنی کھجور جب درختوں میں لگتی ہے تو اس کو کھجور گچھے میں ہوتی ہے، تو کھجور کے گچھے کو کیا بولا جاتا ہے قنون بولا جاتا ہے۔ اور نخلتن کے معنی کھجور کا درخت ہے۔ اور متعسقل بہت زیادہ ٹہنیوں والا، کیا بہت زیادہ ٹہنیوں والا۔ اب کیا ترجمہ ہوگا، پورا ترجمہ اس طرح ہوگا، فرعون یعنی بال، اسود جو بہت کالے ہیں کوئلے کی طرح ہے، سمجھ رہے، فرعون جو بال جو بہت کالے ہیں، بہت زیادہ شاخوں والی کھجور کے گچھے کی طرح کثیر ہے، اسبتہ بہت زیادہ ہے کھجور کے گچھے کی طرح، کھجور کے گچھوں کی طرح کیا ہے وہ بال بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کمر کو آراستہ کرتے ہیں، اب یزین المتن، کمر کو کیا کرتے ہیں آراستہ کرتے ہیں، کمر تک وہ بال پہنچتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی فرع جو بال ہے یہ کمر تک بال لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، بلندیوں کی طرف غدائرہ، بلندیوں کی طرف مستزدرات اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، الالعلا بلندیوں کی طرف، تزل الوقاص فی مثنى مرسلی، اوقاص غائب ہو جاتے ہیں مثنى اور مرسل میں، مثنى اور مرسل میں۔ بعض لوگوں نے یہاں پر غدائرہ کے بجائے غدائرہا، غدائرہا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے غدائرہا پڑھا ہے، اور اس ہا ضمیر کا مرجع یہ جو یہاں پر غدائرہ ہے، یہاں اس کی جگہ بعض لوگوں نے کیا پڑھا ہے غدائرہا پڑھا ہے، اور غدائرہا کا مطلب انہوں نے لیا ہے یہ ہا ضمیر اس طرح، ہا الف زبر ہا، یہ کیا کہتے ہیں انہوں نے پڑھا ہے، اور اس ضمیر کو انہوں نے لوٹایا ہے محبوبہ کی جانب، محبوبہ قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے اس طرح بھی اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر، یہ کیا ہو گیا شعر ہو گیا۔ تو یہ شعر ہماری مثال نہیں ہے، یہ بات پھر سے یاد رکھیے، بلکہ اس شعر میں آنے والا یہ جو لفظ ہے مستزدراتن، صرف یہ لفظ ہماری مثال ہے، اور یہ مثال ہے اس بات کی کہ مستزدراتن کا ادا کرنا زبان پر دشوار ہے، اور اس دشواری کی وجہ سے اس میں کیا آ گیا ہے تنافر آ گیا ہے، اس دشواری کی وجہ سے کیا آ گیا ہے تنافر آ گیا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں ترجمہ دیکھیے، غدائرہ اے زوائبہ، غدائرہ اس کے بال، اے زوائبہ یعنی بال، جمع غدیرتن، غدیرتن کی جمع ہے، والضمیر عائد، اور غدائرہ کی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے، الی الفرع فرع کی طرف، مستزدراتن بال اٹھے ہوئے ہیں، مستزدراتن بال اٹھے ہوئے ہیں یا اٹھا دیے گئے ہیں، یقال کہا جاتا ہے استزدرہ اے رفعہ، رفعہ اٹھا دیا، واستزدر استزدر کہا جاتا ہے اے ارتفع یعنی اٹھ گئے بلند ہو گئے، الی العلا بلندی کی طرف، تزل الاوقاص اوقاص غائب ہو جاتے ہیں، فی مثنى و مرسلی مثنى اور مرسل میں، تزل اے تغیب غائب ہو جاتے ہیں، والاوقاص اور اوقاص عقیصۃ کی جمع ہے، وہی الخصلۃ المجموعہ وہ ٹکڑا المجموعہ جو اکٹھے کر دیے گئے ہوں، من الشعر بال کے، والمثنى اور مثنى، المفتول بٹے ہوئے بال، اور مرسل بنا بٹے ہوئے بال، خلاف المثنى، یعنی ان زوائبہ، یعنی ان زوائبہ اس کے بال مشدودۃ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، علی الرأس سر پر، علی الرأس سر پر، محبوبہ کے جو بال ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں سر پر، بخیوط
دھاگوں کے ذریعے سے، وَأَنَّ شَعْرَهُ اور اس کے بال ینقسم منقسم ہوتے ہیں، اوقاس مثنیٰ اور مرسل کی جانب، والاول اور اول یعنی اوقاس یغیب غائب ہو جاتے ہیں، فی الاخیرین اخیر میں، فی الاخیرین اخیر میں غائب ہو جاتے ہیں، مثنیٰ اور مرسل میں کیا کہتے ہیں، اوقاس کیا ہو جا رہے ہیں، غائب ہو جا رہے ہیں۔ والغرض بیان کثرت شعر اور غرض ہے کثرت شعر کو بیان کرنا، بال کی کثرت کو بیان کرنا کہ بال بہت زیادہ ہے، اتنے بال ہے، اتنے بال ہیں کہ میری محبوبہ بال کو اوقاس میں تقسیم کرتی ہے، مثنیٰ میں تقسیم کرتی ہے، مرسل میں تقسیم کرتی ہے، اور اتنی تقسیم کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، اتنے بال ہوتے ہیں کہ اوقاس جو دھاگے سے بٹے ہوئے اور بندھے ہوئے بال ہوتے ہیں وہ مثنیٰ اور مرسل میں غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کدھر چلا گیا، یعنی بال بہت زیادہ ہے، بال بہت زیادہ ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے دیکھیے اگلی بات آ رہی ہے، وَالضَّابِطَةُ هَاهُنَا، یہاں پر یہ بات آ رہی ہے، وَالضَّابِطَةُ هَاهُنَا، یہاں سے ضابطہ بتا رہے ہیں، بات چل رہی ہے تنافر حروف سے متعلق، تنافر حروف کہ تنافر حروف کب ہوتا ہے، تنافر حروف کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں قبل میں صرف اتنا بتلایا کہ تنافر حروف کا مطلب ہے کہ جس کو ادا کرنا زبان پر بھاری لگے، جس کو کیا لگے، بھاری لگے۔ یہاں سے حضرت علامہ طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ تنافر کی تفسیر میں اب لوگوں کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں اور یہ بیان فرماتے ہیں کہ تنافر کی تفسیر الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بیان کیے ہیں۔ پھر مصنف یہ آگے فرمائیں گے کہ جتنے لوگوں نے بھی تنافر کی تفسیر کی ہے اور جتنے بھی اقوال ہیں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے حضرت شارح علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس سے ایک قابل اعتماد اور قابل بھروسہ کیا کہتے ہیں تشریح کر رہے ہیں اور تنافر حروف کی توضیح کر رہے ہیں جو بالکل قابل اعتماد ضابطہ ہے، اور اس ضابطہ کو حضرت علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المثل السائر، مثل سائر لغت کی کتاب ہے، لغت کی کتاب میں وہ ذکر کرتے ہیں، لوگ اس لغت کی کتاب مثل السائر میں وہ ضابطہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ضابطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تنافر کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے، تنافر کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ ذوق سلیم، وہ آدمی جس کے پاس ذوق سلیم ہو، ذوق سلیم جس کلمے کے تلفظ کو ثقیل اور دشوار قرار دے وہ کلمہ متنافر ہوگا، اس کلمے میں تنافر پایا جائے گا، چاہے یہ ثقل قرب مخرج کی وجہ سے ہو یا بعد مخرج کی وجہ سے ہو یا اور کسی وجہ سے ہو، جس وجہ سے بھی زبان پر اس کا ادا کرنا ثقیل ہو گیا ہو اور ذوق سلیم والا انسان یہ کہتا ہو کہ اس کلمہ کے ادا کرنا زبان پر مشکل بھاری معلوم ہوتا ہے، تو بس وہ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھا جائے گا؟ وہ ثقیل سمجھا جائے گا۔ وہ کیا سمجھا جائے گا؟ ثقیل سمجھا جائے گا۔ اب سمجھیے ذوق صحیح کسے کہتے ہیں، ذوق کسے کہتے ہیں؟ ذوق اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے کلام کے لطائف، جس کے ذریعے کلام کے لطائف اور کلام کے وجوہ تحسین کا ادراک کیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اس ذوق کے ذریعے سے پتہ لگا لیتا ہے کہ بھائی اس کلام میں حسن ہے، یہ کلام اچھا ہے اور یہ کلام اچھا نہیں ہے، اس کا اس کو کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کا اس کو کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں ذوق سلیم اور ذوق صحیح۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذوق سلیم اور ذوق صحیح۔ ہم جس کو بھاری سمجھے
ثقیل سمجھیں، یہ ہمارے کیا کہتے ہیں بھاری اور ثقیل سمجھنے سے کسی لفظ میں تنافر آ نہیں سکتا ہے، بلکہ جس زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے تو عرب والے، اور کسی دوسری زبان کا لفظ ہے تو دوسری زبان والے، یہ جب کہیں کہ بھائی اس لفظ کا ادا کرنا دشوار ہے، بس اس سے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں ثقل آ گیا، اور جب ثقل آ گیا تو اس میں کیا آ گیا؟ تنافر پیدا ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا؟ تنافر پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کہتے ہیں وَالضَّابِطَةُ، ضابطہ ہاں ہونا یہاں پر، ان یہ ہے کہ کلما یعدہ الذوق الصحیح ثقیلا، کہ ہر وہ کہ جس کو ذوق صحیح ثقیلا، ثقیل شمار کرے، بھاری شمار کرے، متعسرا نطق ادائیگی مشکل سمجھے، فهو متنافر، تو وہ متنافر ہے، اس میں تنافر آ گیا، سواء کان ثقلہ، دیکھیں ثقلہ بین السطور میں یہاں پر نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، چاہے اس کا ثقل من قرب المخرج، قرب مخرج کی وجہ سے ہو، سواء کان، چاہے اس کا قرب مخرج کی وجہ سے ہو، اور بعدہا، یا بعد مخرج کی وجہ سے ہو، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے ہو، سمجھ رہے ہیں، اور کسی وجہ سے ہو، وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ ثقیل ہوگا، اس میں تنافر آ جائے گا۔ علامہ صرح بھی ابن الاثیر، جیسے کہ اس کی صراحت حضرت علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مثل السائر نامی کتاب میں کیا ہے۔ مثل السائر لغت کی کتاب ہے، دیکھیے بین السطور میں لکھا ہوا ہے مثل السائر کے نیچے اسم کتاب فی اللغت، لغت کی کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے، لغت کی کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کیا ہے، بتلایا ہے کہ ذوق صحیح جس کو ثقیل اور بھاری، جس کی ادائیگی کو دشوار سمجھے، وہ ثقیل ہے، وہ بھاری ہے، اور اس میں تنافر آ جائے گا، کسی اور ایرے گیرے کے بھاری سمجھنے کی وجہ سے اس کو ثقیل نہیں سمجھا جائے گا، اور اس میں تنافر پیدا نہیں ہوگا۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزعم بعضهم ان منشأ الثقل في مستظرات هو توسط الشین۔ حضرت علامہ شارح سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ علامہ خلخالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زوزنی مصنف شارح حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، ان کے زمانے کے ہیں، تو ان دونوں نے، علامہ خلخالی نے خاص طور سے یہ کہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے مستظراتن، بات پوری سمجھیے، وہ یہ کہ بات چل رہی تھی پیچھے سے بات یہ چل رہی تھی کہ فصاحت کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فصاحت مفرد، ایک ہے فصاحت کلام، اور ایک ہے فصاحت متکلم۔ ان تینوں کی الگ الگ تعریف آنی تھی۔ فصاحت مفرد کی تعریف آئی، اور فصاحت مفرد کی تعریف کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ مفرد کے فصیح ہونے کے لیے مفرد کا 3 عیبوں سے، دیکھیے ان 3 عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے۔ تنافر حروف سے خالی ہونا ضروری ہے، غرابت سے خالی ہونا ضروری ہے، اور مخالفت قیاس لغوی سے خالی ہونا ضروری ہے۔ پھر تنافر کی مثال بیان کی گئی، تینوں عیب الگ الگ تفصیل سے بیان کیے جائیں گے، تو ان میں سے تنافر کو بیان کیا گیا،
اور تنافر کی مثال بھی بیان کی گئی کہ تنافر کی مثال ہے جو مستظرات ہے، جو امرؤ القیس شاعر کے شعر میں ہے، اور پورا شعر اس طرح ہے: غدائرہ مستظرات الی العلا تذل العقاص فی مثنی و مرسلی۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیل تو کل بتلا دی گئی تھی۔ آج اسی سے متعلق یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت علامہ خلخالی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امرؤ القیس شاعر کا جو یہ شعر ہے، غدائرہ مستظرات الی العلا تذل العقاص فی مثنی و مرسلی، یہ جو شعر ہے، اس شعر میں مستظراتن کا جو لفظ آ رہا ہے، تو اس شعر میں لفظ مستظراتن جو آ رہا ہے، اس کی ثقل کی جو وجہ آپ نے بیان کی ہے، وہ وجہ بیان کی ہے زبان پر ثقیل اور بھاری ہونا۔ علامہ خلخالی زوزنی کہتے ہیں کہ مستظراتن میں جو ثقل پیدا ہوا ہے، اس ثقل کی ایک اور وجہ ہے، ایک دوسری وجہ ہے۔ وہ دوسری کیا وجہ ہے؟ کہتے دوسری وجہ یہ ہے کہ مستظراتن میں جو کیا کہتے ہیں، یہ ہے شین ہے، شین، یہ بڑی شین، مستظراتن میں جو یہ شین ہے، یہ شین مستظراتن کا یہ شین، یہ جو شین ہے بڑی شین مستظراتن کا، یہ شین آ گیا ہے تا اور زا کے بیچ میں۔ کہاں پر؟ تا اور زا کے بیچ میں۔ اور تا کے اندر جو ہے ایک صفت پائی جاتی ہے، وہ صفت ہے ہمس۔ وہ صفت کون سی ہے؟ ہمس۔ اور تا میں ایک دوسری صفت پائی جاتی ہے، وہ صفت ہے شدیدہ۔ ٹھیک ہے، اور شین کے بعد زا ہے، اور اس زا میں صفت پائی جاتی ہے جہر۔ کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ جہر۔ یہ دیکھیے، یہ دو صفت، تا میں ہمس ہے اور رخوا ہے، یہ شدیدہ ہے، ہمس اور شدیدہ ہے، اور زا میں جہر ہے۔ زا میں کیا ہے؟ جہر ہے۔ اب جب ہمس اور شدت، یہ دو صفت تا میں، اور یہ تا میں جو ہے ہمس ہے اور شدیدہ ہے، اور زا میں جو ہے جہر ہے، اور جو خود شین ہے، جو خود شین ہے، اس شین میں ہمس اور رخوا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمس اور رخوا، اس شین میں ہمس اور رخوا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو رخوا ہے، رخوا بین السطور میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، رخوا کے معنی آتے ہیں نرمی۔ کیا؟ نرمی۔ کیا؟ نرمی۔ اب اس شین میں دیکھیے کیا ہے؟ نرمی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس شین کے مد مخالف ہے تا، جو شین سے پہلے ہے، اور اس تا میں ایک صفت پائی جاتی ہے، وہ صفت ہے شدیدہ۔ تو شین میں نرمی ہے، اور شین سے پہلے جو تا ہے، اس تا میں شدیدہ ہے جو نرمی کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب زا کو دیکھیے، زا میں جہر ہے، جہر، اور جہر کا مطلب ہوتا ہے آواز زور سے ہونا، اور شین میں ہمس ہے، شین میں کیا ہے؟ ہمس ہے، اور ہمس کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے بولنا، نرمی سے ادا کرنا۔ تو شین میں کیا کہتے ہیں؟ ہمس ہے، اور اس کے بعد جو زا ہے، زا، اس زا میں کیا ہے؟ جہر ہے۔ یہ دیکھیے کیا ہے؟ جہر ہے، جہر، اور یہ جہر ہمس کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ پھر سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ شین میں دو صفت پائی جا رہی ہے،
یہ جو شین ہے مستظراتن میں، اس میں دو صفت ہے، ایک صفت ہے ہمس، اور ہمس کی ضد ہے جہر. یاد رکھیے اس کو. شین میں ایک دوسری صفت پائی جاتی ہے، وہ شین کی دوسری صفت ہے رخوا، اور اس رخوا کی ضد ہے شدیدہ. ٹھیک ہے. شین سے پہلے تا ہے، اس تا میں شدیدہ ہے جو رخوا کی کیا ہے؟ ضد ہے. اور شین کے بعد زا ہے، شین میں ہمس ہے، مہموسہ ہے، اور زا میں کیا ہے؟ جہر ہے. تو شین سے پہلے تا میں شین کی صفت ہمس کی ضد شدیدہ پائی جاتی ہے، اور شین کے بعد زا ہے، جس زا میں شین کی صفت رخوا کی ضد جہر پائی جاتی ہے. یہ ہمس کی ضد جہر پائی جاتی ہے. تو شین سے پہلے ایسا حرف ہے کہ جس میں شین کے خلاف صفت رکھتا ہے. شین کے بعد بھی ایسا حرف ہے زا کہ جو شین کی صفت ہمس کے خلاف جہر اپنے اندر صفت رکھتا ہے. اس متضاد صفات والے حرف کے ایک جگہ جمع ہو جانے کی وجہ سے مستظراتن میں کیا آ گیا ہے؟ ثقل آ گیا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ خلخالی. میں پھر سے بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت علامہ خلخالی یہ کہتے ہیں کہ مستظراتن میں ایک شین آیا ہے، مستظراتن سے پہلے شین کے پہلے تا ہے، اور مستظراتن کے شین کے بعد یہ دیکھو زا ہے. کیا ہے؟ زا ہے. یہ دیکھیے لفظ مستظرات ہے، اور اس لفظ مستظراتن میں تین حرف آئے ہیں. غور سے دیکھیے، ایک ہے شین، دوسری ہے تا، اور ایک ہے زا. تو یہ جو شین ہے، شین سے پہلے تا ہے اور شین کے بعد زا ہے. شین میں دو ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ تا اور زا میں اس صفت کے ضد اور مخالف صفت پائی جاتی ہے. سمجھے؟ شین میں ایک صفت ہے ہمس، ہمس کے خلاف جہر زا میں ہے. شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے رخوا، رخوا کے خلاف صفت تا میں ہے اور وہ ہے شدیدہ. تو شین تا اور زا کے بیچ میں آ گیا ہے، درا حالانکہ اس تا اور زا میں شین کی صفت کی ضد والی صفت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے مستظراتن میں کیا آ گیا ہے؟ ثقل آ گیا ہے. یہ حضرت علامہ خلخالی اور حضرت علامہ زوزنی، خاص طور سے حضرت علامہ خلخالی کا یہ قول ہے، حضرت علامہ خلخالی کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، حضرت علامہ خلخالی کا یہ کہنا ہے. تو اگر اس جگہ مستظراتن کے بجائے مستشرفن کہتے، مستشرفن، اگر مستشرفن کہتے تو یہ ثقل کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. کون فرماتے ہیں؟ یہ علامہ خلخالی رحمۃ اللہ علیہ. یہ علامہ خلخالی کی بات یہاں پر ختم ہو. شارح حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، علامہ خلخالی کا یہ کہنا کہ اگر مستشرفن کہیں گے تو ثقل ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہتے اس لیے کہ اگر مستشرفن کہیں گے تو مستشرفن کہنے کی وجہ سے تب بھی شین تا اور کیا کہتے ہیں را کے بیچ میں آئے گا. شین کہاں آئے گا؟ شین را اور تا کے بیچ میں آ جائے گا، اور را میں بھی زا کی طرح جہر پائی جاتی ہے، جہر کی صفت موجود ہے. تب بھی وہی والی گڑبڑی رہے گی جس گڑبڑی کی وجہ سے علامہ خلخالی نے یہ کہا تھا کہ مستظراتن میں ثقل پیدا ہوا ہے.
را بنانے کے بعد بھی، زا کو را پڑھنے کے بعد بھی، مستشرفن پڑھنے کے بعد بھی ثقل ختم نہیں ہوگا۔ یا اللہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے سمجھا دیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے۔ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ، اور بعض نے گمان کیا، بعض کے نیچے دیکھیے خود لکھا ہوا ہے، کون؟ خلخالی، حضرت علامہ خلخالی نے گمان کیا کہ ان منشأ الثقل، کہ ثقل کا منشا یعنی ثقل پیدا ہونے کا سبب، ثقل پیدا ہونے کی وجہ، فی مستظراتن، مستظراتن میں ہوا توسط الشین، وہ بیچ میں آنا ہے، توسط بیچ میں آنا ہے، الشین شین معجمہ کا یعنی نقطے والے شین کا، یعنی ایک سین وہ ہوتا ہے جس میں نقطہ نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ چھوٹی شین بولتے ہیں، اور یہ بڑی شین ہے تو عربی میں اس کو شین معجمہ بولتے ہیں۔ اس شین کا، نقطے والے شین کا، التی، جس نقطے میں، جس شین میں کیا ہوتی ہے، التی ہی من المجہورہ، وہ شین کہ جو مجہورہ رخوا میں سے ہے، یعنی جس شین میں یہ محموسہ رخوا کی صفت پائی جاتی ہے، ہمس اور رخوا کی صفت موجود ہے۔ بین التاء التی، اس تا کے درمیان، یہ شین آ گیا ہے، بین التاء التی، اس تا کے بیچ میں، التی من المحموسۃ الشدیدۃ، کہ جس تا میں، یہ مرادی ترجمہ، لفظی ترجمہ ہوگا، جو تا محموسہ شدیدہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ والزائی، یہ الزائی کا عطف التائی پر ہے، یہ ہے نا التا، یہ زا کا، اس زا کا، یہ جو زا یہاں پر ہے، اس زا کا عطف التا پر ہے، تو یہاں بھی بینا ہوگا، بین الزاء المعجمتی، اس نقطے والے زا کے درمیان، التی ہی من المجہورہ، کہ جو مجہورہ میں سے ہیں، جو اپنے اندر جہر کی صفت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہتے، کیا کہتے؟ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہتے، مستشرفن، اور اگر کیا کہتے؟ یہ دیکھیں مستشرفن، اور اگر مستشرفن کہتے، لَزَالَ، لَزَالَ تو زائل ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ذَلِكَ ثقل، یہ ثقل۔ شارح حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَفِيهِ نَظَرٌ، اور اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، لِأَنَّ الرَّاءَ الْمُهْمَلَةَ أَيْضًا، اس لیے کہ رائے محملہ، محملہ جس پر نقطہ نہیں ہے، اس لیے کہ رائے محملہ ایضاً بھی، اس لیے کہ رائے محملہ بھی، من المجہورتی، مجہورہ میں سے، یعنی کہ زا جس کو آپ نے ختم کیا اس میں جہر ہے، اسی طریقے سے را جس کو آپ وہاں پر لانا چاہتے ہیں اس میں بھی تو جہر ہے، تو عیب اب بھی ختم نہیں ہوا۔ جب عیب ختم نہیں ہوا یعنی ثقل کی وجہ ختم نہیں ہوئی تو ثقل اب بھی باقی رہے گا۔ یہ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھیے یہاں پر آ رہا ہے وقیلا، یہ وقیلا یہاں سے، یہ حضرت علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ حضرت علامہ زوزنی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثقل کی وجہ، جو ثقل فصاحت میں خلل پیدا کر دے، فصاحت کو ختم کر دے، قریب المخرج حروف کا جمع ہونا ہے، یعنی ایسے حروف کا ایک جگہ جمع ہو جانا کہ جس کا مخرج قریب قریب ہے، تو اگر قریب المخرج حروف جمع ہو جائے تو یہ ثقل پیدا کر دے گا، اور اس ثقل کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس حروف میں کیا ہوگا؟ اس حروف میں کیا کہتے ہیں؟ تنافر آ جائے گا، اور مستظراتن کے حروف چونکہ متقارب المخارج ہیں، قریب قریب مخرج رکھنے والے ہیں، اس لیے اس میں بھی تنافر آیا ہے،
قریب المخرج حروف ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے ایک مثال دی، اللہ تعالی قرآن کی آیت ہے علم عہد، علم عہد، یہ جو علم عہد ہے، یہ علم عہد دیکھیے فی قولی تعالی علم عہد، تو علامہ خلقانی زوزنی یہ کہتے ہیں کہ علم عہد میں قریب المخرج حروف جمع ہونے کی وجہ سے ثقل آیا ہے، اور اس کی وجہ سے کلمہ غیر فصیح ہوگا۔ جب یہ کلمہ غیر فصیح ہو گیا تو قرآن پاک کی وہ صورت جس میں یہ کلمہ واقع ہے، وہ صورت بھی کیا ہو جائے گی؟ غیر فصیح ہو جائے گی۔ یہ اعتراض ہوگا پھر۔ علم عہد الیکم میں حمزہ عین ہا یہ سب قریب المخرج ہے، اور جب قریب المخرج جمع ہو گئے، قریب المخرج جمع ہو گئے تو قریب المخرج کے جمع ہونے کی وجہ سے یہ آیت کیا ہو گئی؟ غیر فصیح ہو گئی، کیونکہ علامہ خلقانی یہی کہتے ہیں کہ قریب المخرج حروف کا اکٹھا ہونا اور جمع ہونا ثقل کی وجہ ہے، اور ایسے ثقل کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کلمہ اور مفرد ثقیل بن جانے کی وجہ سے فصاحت میں خلل پیدا کرے گا، یعنی فصیح نہیں بنے گا۔ تو علم اعہد میں حمزہ عین اور ہا یہ قریب المخرج ہے، اور جب قریب المخرج جمع ہو گئے تو اس کی وجہ سے علم اعہد فصیح نہیں رہا، غیر فصیح بن گیا، تو یہ کلمہ جس صورت میں ہے وہ صورت غیر فصیح بن جائے گی، اور اس صورت کے غیر فصیح بن جانے کی وجہ سے پورا قرآن پھر کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ غیر فصیح بن جائے گا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت علامہ خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، زوزنی رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن الکلام الطویل سے جواب دیا ہے کہ علم عہد علیکم غیر فصیح کلمہ ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن چونکہ کلام طویل ہے، لمبا کلام ہے، تو لمبا کلام اگر ایک کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو تو اس کی وجہ سے وہ کلام فصیح ہونے سے نکلے گا نہیں۔ جیسے کہ لمبا چوڑا کلام ہو، عربی کا کلام ہو، لیکن اس عربی کلام میں کوئی غیر عربی لفظ آ جائے، جیسے کہ قرآن میں بھی کئی سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو غیر عربی کے آ گئے ہیں، جیسے مشکات کا لفظ ہے، قسطاس کا لفظ ہے، طاق کا لفظ ہے، سجل کا لفظ ہے، کئی سارے الفاظ غیر عربی کے آ گئے ہیں، اس کے باوجود قرآن کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ان انزلناہ قرآن عربیہ کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا ہے۔ تو دیکھیے قرآن لمبا کلام ہے، کئی سارے کلمات اس میں غیر عربی آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن عربی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ علم عہد علیکم قرآن میں غیر فصیح کلمہ آ گیا ہے، لیکن چونکہ یہ کلام پورا لمبا چوڑا ہے اور فصیح ہے، صرف ایک کلمہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو کہ غیر فصیح ہے، اس ایک کلمہ غیر فصیحہ کی وجہ سے کلام طویل فصیح ہونے سے نکلے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، علامہ زوزنی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے علم عہد علیکم قرآن میں یقیناً ہے اور یہ کلمہ غیر فصیح ہے، لیکن پھر بھی قرآن فصیح ہونے سے خارج نہیں ہوگا، قرآن فصیح کا فصیح رہے گا۔ کیوں فصیح رہے گا بھائی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے وہ قیاس کرتے ہیں، فصاحت کو عربیت پر قیاس کر لیتے ہیں، اور قیاس کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن عربی میں اترا ہے، قرآن نے اعلان کیا خود ان انزلناہ قرآن عربیہ کہ قرآن پاک کو ہم نے عربی میں اتارا ہے، حالانکہ خود قرآن قسطاس، سجل، مشکات کئی سارے غیر عربی الفاظ پر مشتمل ہے۔ غیر عربی الفاظ پر قرآن کے مشتمل ہونے کے باوجود قرآن کو غیر عربی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ قرآن اب بھی عربی کا عربی ہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کلام طویل اگر کسی
غیر عربی کلمے پر مشتمل ہو جائے تو وہ عربی ہونے سے نکلے گا نہیں، اب بھی وہ عربی ہی رہے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن کلام طویل ہے اور فصیح کلام ہے، ایک دو کلمہ غیر فصیحہ کے آ جانے کی وجہ سے قرآن فصیح ہونے سے نکلے گا نہیں، بلکہ قرآن فصیح رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ جوزنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ شارح علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، سمجھ رہے، یہ یہاں سے جواب دیا ہے، میں نے نشان لگا دیا فیہ نظر ان سے۔ کہتے ہیں کہ یہ جواب دینا غلط ہے، مطلب یہ کہنا کہ قرآن کلمہ غیر فصیحہ پر، یہ غیر عربی پر مشتمل ہونے کے باوجود عربی ہونے سے باہر نہیں ہو رہا ہے، قرآن عربی رہ رہا ہے، تو ہم اس پر قیاس کر کے کہیں گے کہ اسی طریقے سے قرآن غیر فصیح لفظ پر مشتمل ہونے کے باوجود بھی فصاحت سے نہیں نکلے گا، بلکہ قرآن فصیح کا فصیح ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، آگے اس کو بتا رہے قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہاں یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے، یہ کہنا کہ غیر فصیح کلام طویل اگر کسی غیر فصیح کلمہ پر مشتمل ہو تو فصاحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہتے اس لیے کہ کلمات کی جو فصاحت ہے، کلمہ فصیح ہو، کلمات کی فصاحت ضروری ہے کلام کے فصیح ہونے کے لیے۔ کلام اسی وقت فصیح ہوگا جبکہ اس کے کلمات فصیح ہو، اتنا ہے، قاعدہ ہے یہ۔ کہیں پر بھی اس قاعدے کو بیان کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ کلام اگر لمبا چوڑا ہو تو سارے کلموں کا فصیح ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ آپ فصاحت کلام میں جا کے پڑھیں گے کہ فصاحت کلام کے لیے فلاں 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 عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے آگے خود چل کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے صفحہ نمبر 17 پر، یہ میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 17 کھول دیا ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 17 پر کیا لکھا ہوا آ رہا ہے۔ اس صفحہ نمبر 17 پر آ رہا ہے الفصاحۃ فی الکلام خلوص من ضعف التالیف و تنافر الکلمات والتعقید، کہ فصاحت کلام کے لیے ضروری ہے کہ کلام خالی ہو ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے، اور ایک تیسرا عیب ہے تعقید سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ، ایک لفظ کہا گیا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ مع فصاحتها، مع فصاحتها۔ دیکھیے مع فصاحتها میں جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر لوٹتی ہے کلمات کی طرف، کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو فصاحت فی الکلام، کلام کے فصیح ہونے کے لیے تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا ضروری ہے۔ جہاں پر کلمات کلام کے فصیح ہونے کا بیان کیا گیا ہے، وہاں کلام طویل اور کلام قصیر، یعنی لمبا کلام اور چھوٹے کلام کی تفصیل نہیں کی گئی ہے کہ اگر کلام لمبا ہو تو کلام کے لمبا ہونے کے وقت اگر ایک دو کلمہ اس میں غیر فصیح آ جائے تو اس کی وجہ سے کوئی گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی، ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے علامہ خلخالی اور جوزنی کا یہ کہنا کہ کلام طویل چونکہ قرآن ہے اور اس میں علم عہد علیکم، اگر ایک کلمہ ایک لفظ غیر فصیح آ گیا تو کلام فصیح ہونے سے نہیں نکلے گا، یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے، یہ کہنا ان کا صحیح نہیں ہے، یہ کہنا بالکل ان کا کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہاں اگر یہ قاعدہ ہوتا، بتلایا جاتا کہ بھائی کلام اگر لمبا چوڑا ہو اور سب کے سب فصیح ہو، ایک دو اگر اس میں غیر فصیح آ جائے تو لمبا چوڑا کلام ہونے کی وجہ سے فصاحت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تب پھر ہم بات مان لیتے ان کی۔ ٹھیک ہے، اب آپ ترجمہ دیکھیے، ترجمہ آ رہا ہے۔ قیلہ کہا گیا، دیکھیے قیلہ کے نیچے لکھا ہوا ہے قائل الزوزنی، اس کا کہنے والا کون ہے؟
علامہ زوزنی ہے۔ قیل کہا گیا ان قرب المخارج کہ مخارج کا قریبی ہونا سبب ہے للثقل، ثقل کا بھاری پن کا، کہ قرب مخارج اس ثقل کا سبب ہے، المخل جو خلل پیدا کر دیتا ہے بالفصاحتی فصیح ہونے میں، یعنی فصاحت کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان علم عہد میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان علم عہد میں ثقلاً ایسا ثقل ہے، قریبا من حد تنافر جو تنافر کی تعریف کے قریب ہے، یعنی تنافر تک پہنچنے والا ثقل ہے، فیخل تو یہ خلل پیدا کرے گا بفصاحت الکلمتی کلمہ کے فصیح ہونے میں، یعنی علم عہد یہ کلمہ فصیح نہیں ہوگا۔ لیکن الکلام الطویل، وہی اشکال پیدا ہوگا، پھر تو قرآن کیا ہو گیا، کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ولیکن الکلام الطویل، لیکن کلام طویل المشتملہ جو مشتمل ہو علی کلمۃ غیر فصیحۃ کسی کلمہ غیر فصیحہ پر، کسی کلمہ غیر فصیحہ پر، لا یخرج عن الفصاحت تو وہ کلام فصاحت سے نہیں نکلے گا، وہ کلام فصاحت سے نہیں نکلے گا، وہ کلام فصیح ہی رہے گا، وہ کلام فصیح ہی رہے گا۔ کما لا یخرج جیسے کہ نہیں نکلتا ہے الکلام الطویل لمبا کلام، المشتمل جو لمبا کلام مشتمل ہو، علی کلمۃ غیر عربیۃ غیر عربی کلمے پر، ان یکون عربیا عربی ہونے سے، اس سے ان کا تعلق لا یخرج سے، لا یخرج ان یکون عربیا، یہ ان کا تعلق جو ہے لا یخرج سے ہے، یہ ان یکون عربی نے جو آ رہا ہے لا یخرج سے یہ جار مجرور ہے۔ کما لا یخرج ان یکون عربیا جیسے کہ نہیں نکلتا ہے ان اس بات سے ان یکون عربیا کہ وہ کیا ہو، عربی ہو، عربی ہو، حالانکہ وہ مشتمل ہوتا ہے کلمہ غیر عربیہ پر، جس کی ہم نے مثال دی، قسطاس کا لفظ قرآن میں ہے، سجل کا لفظ قرآن میں ہے، مشکات کا لفظ قرآن میں ہے، اور یہ سب کے سب غیر عربی ہے، اس کے باوجود بھی قرآن عربی ہونے سے نہیں نکلا ہے۔ اللہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں اتارا ہے۔ اب حضرت علامہ صاحب الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ کیا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں فیہ نظر، اس میں کیا ہے، نظر ہے، لأن فصاحت الکلمات اس لیے کہ کلمات کا فصیح ہونا ماخوذ ہے، گھسا ہوا ہے، فی تعریف فصاحت الکلام فصاحت کلام کی تعریف میں، چنانچہ ہم نے آپ کو صفحہ کھول کر کے دکھایا کہ فصاحت کلام میں کیسے کیا کہتے کلمات کا فصیح ہونا داخل ہے، من غیر تفریقۃ بغیر فرق کیے ہوئے، بین طویل و قصیر طویل اور قصیر کے درمیان، وہاں طویل اور قصیر کسی چیز کا کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا ہے کہ چاہے طویل ہو چاہے قصیر ہو، کوئی بھی کلام ہو، کوئی بھی کلام ہو، تمام کے تمام کلمات کیا ہونے چاہیے، فصیح ہونے چاہیے، فصیح ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ امید کے بات سمجھ میں۔ اللہ الرحمن الرحیم علی ان ھذا القائل، اس صفحے کے بالکل اخیر میں دیکھیے، یہ یہاں پر آ رہا ہے علی ان ھذا القائل، یہاں سے الزامی جواب دے رہے ہیں۔ کیا الزامی جواب ہے؟ یہ جو حضرت علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کلام اگر طویل ہو اور کلام طویل مشتمل ہو کسی کلمہ غیر فصیحہ پر، تو وہ کلام فصیح ہی رہے گا، اس ایک کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے کلام غیر فصیح نہیں ہوگا۔ اس کا الزامی جواب دیا جا رہا ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ ما قبل میں، آپ پیچھے کھول کر کے دیکھیے، ما قبل میں جہاں پر فصاحت کی تقسیم شروع ہوئی تھی
بالکل شروع میں یہ یہاں پر دیکھیے اس صفحے کے آخر میں قیل المراد بالکلام ما لیس بکلمۃ، یہاں پر یہ بات آئی تھی اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حضرت علامہ خلخالی اور علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید کلام کے اندر داخل ہے، کلام میں داخل ہے، اور علامہ خلخالی علامہ زوزنی کے نزدیک جب مرکب ناقص مرکب غیر مفید کلام میں داخل ہے تو گویا کلام میں دو چیزیں ہوئیں، ایک چیز ہوئی مرکب تام اور دوسری چیز ہوئی مرکب ناقص، ٹھیک ہے۔ اور کلام کے فصیح ہونے کے لیے تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا ضروری ہے، جیسے کہ ابھی بتلایا۔ تو اگر کلام کے اندر کوئی کلمہ غیر فصیح ہوا تو پورا کلام کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہو جائے گا۔ اب جب کلام غیر فصیح ہوگا تو چونکہ علامہ خلخالی اور زوزنی کے نزدیک کلام میں مرکب تام اور مرکب ناقص دونوں داخل ہے، اس وجہ سے علامہ زوزنی کے نزدیک گڑبڑی دو جگہ آ جائے گی، مرکب ناقص میں بھی اور مرکب تام میں بھی۔ اور ہمارے یہاں چونکہ مرکب ناقص مفرد میں داخل ہے، کلمہ میں داخل ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں گڑبڑی، جبکہ کلام مشتمل ہو کسی کلمہ غیر فصیحہ پر تو صرف مرکب تام میں گڑبڑی پیدا ہوگی، مرکب ناقص میں گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو مرکب ناقص کس میں داخل ہے؟ وہ کلمہ میں داخل ہے، مفرد میں داخل ہے۔ یہی اس عبارت سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں، علی ان ھذا القائل، علاوہ ازیں یہ قائل یعنی علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے کلام کی بما، اس کے ذریعے سے کہ کلام ما وہ ہے لیس بکلمۃ جو کیا نہ ہو، کلمہ نہ ہو۔ کلام کی تفسیر کی ہے کس کے ذریعے سے؟ کہ جو کلمہ نہ ہو۔ میں پھر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، غور سے دیکھیے۔ علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مرکب ناقص ان کے یہاں کس میں داخل ہے؟ کلام میں داخل ہے۔ کس میں داخل ہے؟ کلام میں داخل ہے۔ جب مرکب ناقص کلام میں داخل ہے تو گویا کلام میں دو چیزیں ہوئیں، ایک کلام وہ جو مرکب تام ہو اور ایک کلام وہ جو مرکب تام نہ ہو، یعنی مرکب ناقص۔ اب کوئی کلام جو ایسے کلمہ پر مشتمل ہو جو کلمہ غیر فصیح ہے تو کلام کیا ہو جائے گا؟ غیر فصیح ہوگا۔ اور علامہ زوزنی کے مطابق کلام میں چونکہ دو چیزیں داخل ہیں، ایک ہے مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص، اس وجہ سے اب غیر فصیح ہونا مرکب تام میں بھی چلا جائے گا اور غیر فصیح ہونا مرکب ناقص میں بھی چلا جائے گا، یعنی مرکب تام اور مرکب ناقص یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے؟ کلمہ غیر فصیحہ پر کلام کے مشتمل ہونے کی وجہ سے چلا جائے گا۔ غیر فصیح ہونا یعنی فساد دو جگہ پیدا ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ مرکب غیر مفید مفرد میں داخل ہے یعنی کلمہ میں داخل ہے تو کلام میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مرکب تام۔ اب جب کلام میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے مرکب تام،
تو اگر کوئی کلام ایسا ہوا کہ جو کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہے تو صرف کلام یعنی مرکب تام غیر فصیح ہوگا، مرکب ناقص غیر فصیح نہیں ہوگا، مرکب ناقص غیر فصیح نہیں ہوگا۔ یہی بات علی ان سے شارع کہنا چاہتے ہیں، الزامی جواب دینا چاہتے ہیں۔ علی ان ھذا القائل، علاوہ ازیں اس قائل نے فسر الکلام، کلام کی تفسیر کی ہے، بما اس لفظ سے کہ کلام ما وہ ہے، لیس بکلمۃ جو کلمہ نہ ہو، جو کیا نہ ہو، کلمہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، علامہ خلخالی، علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی پر قیاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر کلام طویل ہو اور اس کلام طویل میں کوئی کلمہ غیر عربی آ جائے تو کلام عربی ہونے سے نہیں نکلتا ہے۔ پچھلے صفحہ نمبر 15 پہ یہ بات آئی۔ تو علامہ زوزنی نے کلام کے فصیح اور غیر فصیح ہونے کو قیاس کیا ہے، کس بات پر؟ عربی ہونے پر، کلام کے عربی اور غیر عربی ہونے پر۔ تو حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اس دعوے کو رد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ قیاس کرنا کیا ہے؟ فاسد ہے، کیونکہ یہ قیاس مال فارق ہے، اور قیاس مال فارق اس لیے ہے کہ فصاحت کلام میں اس کے تمام کلمات کا فصیح ہونا شرط ہوتا ہے، اور کلام کے عربی ہونے کے لیے تمام کے تمام کلمات کا عربی ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ جب تمام کے تمام کلمات کا کلام کے عربی ہونے کے لیے شرط اور ضروری نہیں ہے تو پھر فصاحت کو عربی ہونے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کلام فصیح کو کلام عربی پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہی مصنف سمجھانا چاہتے ہیں، وہاں سے جہاں ہم نے نشانی لگائی ہے والقیاس علی الکلام العربی ظاہر الفساد، کہ قیاس کرنا کلام عربی پر ظاہر الفساد ہے، اس کا فاسد ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ کیوں ظاہر ہے؟ اس لیے کہ کلام کے عربی ہونے کے لیے تمام کے تمام کلمات کا عربی ہونا شرط نہیں ہوتا ہے، لیکن فصیح ہونے کے لیے تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے۔ تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا کیا ہوتا ہے؟ شرط ہوتا ہے، اور عربی ہونے کے لیے ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر کلمات کا عربی ہو جانا کافی ہوتا ہے۔ تو کلام فصیح اور کلام عربی کے درمیان فارق موجود ہے، دونوں کو کوئی جمع کرنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی جامع نہیں ہے تو کلام فصیح کو کلام عربی پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ترجمہ، والقیاس علی الکلام العربی، اور کلام عربی پر قیاس کرنا ظاہر الفساد، ظاہر الفساد ہے، اس کا فاسد ہونا کیا ہے؟ ظاہر ہے، اس کا فاسد ہونا ظاہر ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر مان لیا جائے، اب سمجھیے یہاں سے کیا بتلانا چاہتے ہیں، غور سے سنیے، توجہ دیجیے۔ شارح کہتے ہیں کہ اگر علامہ زوزنی کا یہ دعویٰ مان لیا جائے کہ سورت، قرآن کی کوئی سورت کسی کلمہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے فصاحت سے خارج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ایک دوسری خرابی لازم آئے گی، ایک دوسری خرابی لازم آئے گی۔ کیا دوسری خرابی لازم آئے گی؟ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلمہ غیر فصیحہ کا علم تھا یا نہیں تھا، سوال پیدا ہوگا۔ اگر علم نہیں تھا
تو باری تعالیٰ کی طرف جہالت کو منسوب کرنا لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جاہل ہے. اور اگر علم تھا تو پھر سوال ہوگا کہ اس کلمہ فصیحہ کو لانے پر، کلمہ غیر فصیحہ کو ختم کر کے کلمہ فصیحہ کے لانے کی قدرت اور کلمہ فصیحہ کے لانے کی طاقت تھی یا نہیں تھی. اگر کہیں گے یہ قدرت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف عجز کو، اللہ تعالیٰ کی طرف عجز کو منسوب کرنا اور جوڑنا کیا ہوگا؟ لازم آئے گا. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جہل اور عجز سے کیا ہے؟ منزہ اور مبرہ ہے. اگرچہ یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اللہ کو قدرت ہے لیکن بس یوں ہی نہیں کیا، لیکن احتمال تو پیدا ہو گیا کہ یوں ہی کیوں نہیں کیا. کلمہ غیر فصیحہ پر کلام کا مشتمل ہونا تو ایک عیب ہے. تو اس عیب کے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اپنے کلام سے اس عیب کو کیوں ختم نہیں کیا؟ یا تو پتہ ہی نہیں چلا، یا پتہ چلا تو قدرت نہیں ہے. یہی تو آپ کہیں گے، یا تو پتہ ہی نہیں چلا یا پتہ چلا تو قدرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیا. ایسے کیسے چھوڑ دیا؟ اللہ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے، تو وہ اس عیب کو اپنے کلام میں کیسے باقی چھوڑیں گے؟ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی.